بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند دن پہلے جو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت نے اپنے لباس کے اوپر جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ عربی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر اس کو مشتعل ہو گئے، وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ تو پھر موقع پر پہنچی پولیس، اس نے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لبرل قسم کے لوگ انہوں نے اس کو ایک خاص طبقے، خاص تحریک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ تو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عربی خطاطی والے جو لباس ہیں اس کو زیب تن کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر جو وہاں پر معاملہ ہوا ہے تو یہ تو قابل مذمت تو ہے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ شاہ جی یہ جو معاملہ ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند دنوں سے کافی سوشل میڈیا پر تصاویر میں نے بھی ملاحظہ کی، اور یقیناً ناظرین نے بھی سوشل میڈیا پر وہ تصویریں وائرل ہوتی دیکھی ہوں گی کہ ایک خاتون ہے جس نے اپنے لباس پر عربی رسم الخط میں کچھ الفاظ ہیں، حلوہ کے حلوہ یا حیات الحلوہ ایسے الفاظ ہیں، انہیں لباس پر لکھا گیا اور وہ لباس اس نے پہنا، اور جب وہ پہن کر باہر مارکیٹ میں آئی یا لاہور میں کسی بازار میں آئی تو کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور یقیناً جو شخص عالم دین نہیں ہے تو اس نے تو یہی جانا، جب وہ الفاظ کی مشابہت عربی رسم الخط کے ساتھ تھی تو وہ لا علمی کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا یہ حدیث ہے یا قرآن ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے جذبات جو ان کے تھے وہ مجروح ہوئے، جذبات مجروح ہونے کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کرنے کی کوشش کی، دعویٰ بولنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ کی جانب سے بروقت کارروائی کی وجہ سے وہاں پر ایک بڑا سانحہ جو کریٹ ہونے والا تھا اس سے بچا لیا گیا اس معاملے کو۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرا سینیریو یہ کریٹ کیا گیا کہ اس واقعہ کو، جو کہ اس کے پیچھے کسی کا بھی اگر مذہبی جماعت کا یا کسی کا بھی دیکھا جائے ہاتھ نہیں تھا، تو اس کو ایک مذہبی جماعت کی طرف یا مذہبی طبقے کی طرف یا علماء کی طرف جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور جو کہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لبرل قسم کے لوگ جو ہیں، اسلام دشمن قوتیں جو ہیں، وہ تو پہلے ہی چاہتی ہیں کہ اسلام کے معاملے میں کوئی بات ہو، اس اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، تو ایسے لوگوں کو یعنی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ جو اس عورت نے کیا وہ مناسب نہیں تھا، وہ کیونکہ کسی کے جذبات جو مجروح کرنے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمارے لحاظ سے یعنی کہ اسلام کے لحاظ سے، علماء کے لحاظ سے ایسا یعنی کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو لباس پر نہیں لانا چاہیے، یہ خطاطی کے الفاظ جو ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لبرل قسم کے لوگ ایک طبقہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے پہلے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو فرمایا کہ اس خبر کی تحقیق کرو، فرمایا تم تحقیق کرو، خود تحقیق کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس وجہ سے کہ اگر تم اس کی تحقیق کرو گے تو وہ ایک بہت بڑی تم ندامت سے بچ جاؤ گے۔
بہت بڑے سانحے سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے، وہ صحابی رسول کا جو ایک قافلے کی طرف گئے تھے، اور قافلے انہوں نے سرکار نے زکوٰۃ کے لیے صدقات کے لیے بھیجا، اور وہ صدقات لینے گئے، لیکن وہ جو آگے سے معاملہ ہوا انہوں نے آ کے سرکار کے سامنے ذکر کیا۔ یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے، تو ہم جس کی طرف آنے کا پہلی تو بات ہے کہ انہیں یہ عربی رسم الخط لکھنے نہیں چاہیے تھے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دوسرا، لیبرل قسم کے لوگ، خاص طبقہ کی تحریکیں، خاص کر وہ ایک عالم دین بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے تحریک لبیک کی طرف اس کو منسوب کیا، حالانکہ تحریک لبیک کا اس میں دور دور تک بھی ہاتھ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ وہاں پر موجود اگر کوئی ایسے نعرے لگا دیں، تو اگر کوئی ایسا شخص جو نمائندہ شخص ہے تحریک کا، اگر وہ سامنے آیا ہے تو پھر تو تحریک ملوث ہے۔ اگر نمائندہ شخص نہیں موجود، لوگ تو جو مرضی اگر نام بگاڑنے کے لیے، کام بگاڑنے کے لیے وہ نام استعمال کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی خبروں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی اور اسلام کے جو متبع لوگ ہیں اور اسلام کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔